الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج اتوار ہے اور اتوار کے دن ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوالات کے جوابات دیں، تو ہم شروعات کرتے ہیں سوالات کے جوابات دینے کی۔ کیسر عباس صاحب کہتے ہیں کہ سوائے نبی کے علی سے افضل کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائی کیسر عباس صاحب، آپ کہتے ہیں کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء سے افضل ہیں، تو آپ دیکھیں یہ شیعہ کتاب ہے، کمال الدین شیخ صدوق کی ہے، صفحہ نمبر 213 پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں اللہ کو تم پر گواہ بناتا ہوں کہ یہ آیت والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سورۃ توبہ آیت نمبر 100، اور جو لوگ قدیم ہیں اس سے پہلے ہجرت کرنے والے اور مدد کرنے والے، اور دوسری آیت والسابقون السابقون اولئک المقربون سورۃ واقعہ آیت نمبر 110 ہے۔ پچھلے لوگ تو پچھلے لوگ ہیں، وہ لوگ تو مقرب ہیں۔ جب نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت انبیاء اور اوصیاء کے بارے میں نازل کی ہے، اور میں افضل الانبیاء اور رسول ہوں۔ اب آپ دیکھیں، غور طلب بات ہے میرے بھائی کہ کیسر عباس صاحب اور محمد شہباز صاحب یہ ان الفاظ پر غور کریں، یہ ترجمہ بھی آپ ہی لوگوں کا شیعہ علماء کا کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں افضل الانبیاء اور رسول ہوں، رسولوں میں افضل اور انبیاء میں میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا وصی علی علیہ الصلوۃ والسلام جو میرے وصی ہیں، علی بن ابی طالب افضل الاوصیاء ہیں، وصیوں میں یہ افضل ہیں، انبیاء میں افضل میں ہوں۔ علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیوں میں افضل کہا، نبیوں میں افضل نہیں کہا۔ یہ آپ کی کتاب ہے میرے بھائی۔ تو پھر یہ آگے آپ سنیں، سب نے کہا، جو بھی ادھر سننے والے تھے رسول اللہ کے زمانے میں، صحابہ اور دوسرے اہل بیت، سب نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو وصی کی جو ہے لوگوں میں، تمام لوگوں میں جو شیعہ عقیدہ ہے اللہ یاری کا یا اور شیعہ بھائیوں کا کہ حضرت علی تمام انبیاء سے افضل ہیں، تو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو رد کیا، اور تمام لوگوں نے مانا کہ نہیں، اوصیاء میں افضل ہے، وصیوں میں افضل ہیں، لیکن نبیوں میں افضل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد تو میرے خیال میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے، آپ خود دیکھ لیں اس کو، یہ اردو ترجمہ ہے۔ اس کے بعد یہ احتجاج طبرسی ہے، یہی روایت عربی کے اندر احتجاج طبرسی، یہ بھی صفحہ نمبر 213 پہ ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فانا افضل الانبیاء، کہ میں تو انبیاء میں افضل ہوں، اور وہ رسول ہی، اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں افضل ہوں، وہ علی ابن طالب، وہ علی بن ابی طالب وصی، جو میرا وصی ہے، افضل الاوصیاء، اوصیاء میں وصیوں میں افضل ہے۔ کالو، تمام لوگوں نے کہا، اللہم نعم، ہاں اللہ کی قسم، ہاں بالکل بالکل بات صحیح ہے۔ دیکھا یہ عربی میں ہے، احتجاج طبرسی جلد نمبر اول، اور ایران کا چھپا ہوا ہے، اور صفحہ نمبر 213 ہے، وہ بھی صفحہ نمبر 213 پر ہے، جو ہے نا شیخ صدوق کی کتاب، یہ جو کمال الدین، اس کے اندر بھی یہی بات ہے۔ تو پھر میرے خیال میں اس کے بعد کہ آپ کی کتابوں میں چیز وضاحت کی ہوئی ہے، پھر بھی شیعہ بھائی نہ مانے تو یہ ان کی اور بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو ہے نا یہ آپ کی اپنی کتاب ہے، تو یہ کافی اس کے اندر یہ دلیل ہے۔ اس کے بعد ہے کمنگ لائٹ آف دا گڈ صاحب کہتے ہیں کہ علی نفس رسول ہے
اور بقی انبیاء سے افضل ہیں، وہ بھی یہی دلائل دیتا ہے، کیونکہ نفس رسول ہے علی علیہ الصلوۃ والسلام، لہذا تمام پیغمبروں سے افضل ہے۔ نہیں بھائی، رسول اللہ نفس رسول کا مقصد یہ نہیں کہ رسول اللہ کے برابر ہو گیا۔ رسول اللہ جیسے اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر بھی کوئی نہیں۔ جب کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ نفس رسول ہے، نفس رسول ہے، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گیا نا۔ یہ بھی رسالت میں شرک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے برابری کرنے والا۔ تو میرے شیعہ بھائیوں، یہ سوچ لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات میں لا شریک ہیں وہ۔ تو یہ بات غلط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس رسول ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، برابر نہیں، قریب ہیں، نزدیک ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے نفس رسول وہ بالکل برابر کا نفس نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہے کہ یہ محبت کرنے والا ہے، یہ قربت کی نشانی ہے، قربت کی نشانی ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کہیں گے کہ نفس رسول ہے تو پھر قرآن مجید کی اور بھی آیاتیں ہیں، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہے، نفس رسول ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ نفس رسول ہو کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، وہ اس کی بیٹی ہوگی، پھر بی بی فاطمہ تو زہرا سے انہوں نے نکاح جو کیا، یہ ناجائز ہو جائے گا میرے بھائی۔ لہذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نفس رسول ہے تو پھر تو نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ پھر جائز نہیں ہوگا، گناہ گار ہو جائیں گے۔ ہاں، وہ بذات خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہیں ہے، قریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، محبوب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر وہ محبوب تو شادی کر سکتا ہے نا، محبوب شادی کر سکتا ہے، قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، تو یہ معنی ہے اس کی۔ یہ بھی عجیب معاملہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں کہ نفس رسول ہے، جبکہ یہ جلال العیون میں آپ دیکھیں، اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ علی تو نفس اللہ ہیں، اللہ کا نفس ہیں۔ جب اللہ کا نفس ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس سے تو اوپر ہو گئے نا۔ صفحہ نمبر 86 پر ہے، دیکھیں آپ، جلد نمبر 2، نحن وجہ اللہ ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کا وجہ اللہ ہیں، چہرہ ہیں۔ نحن باب اللہ ہے، نحن نفس اللہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نفس ہیں۔ نحن آیات اللہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں۔ نحن جنب اللہ ہے، اور نحن عین اللہ ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ نحن حیبت اللہ ہے، نحن لسان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کی زبان ہیں۔ نحن صبغت اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا رنگ ہیں۔ اور نحن بقیت، یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں 86 پیج پہ میرے بھائیو، جلال العیون جلد نمبر 2 ہے، اور یہ اردو میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ علی نفس رسول ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جب علی جو ہے نا نفس اللہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہیں۔ تو اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نفس اللہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے تو اللہ تعالیٰ کا نفس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہوگا۔ اس روح سے، اس دلیل کی بنا پر حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ٹھہرے۔ آپ تو بات کرتے ہیں کہ نفس الرسول، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نفس اللہ ہے، مولانا باقر مجلسی کی کتاب ہے میرے بھائی، جلال العیون جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86 پہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اگر آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں، کہاں پہنچاتے ہیں آپ لوگوں کو شیعہ علماء، اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ بات آپ کے لوگوں کی غلط ہے کہ صرف انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ کے عقیدے کے حساب سے تو اتنا بگڑا ہوا عقیدہ ہے اور گمراہی والا ہے کہ آپ کے لوگ جو جلائل دیتے ہیں اس حساب سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے۔ اور ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ امامت کا رتبہ رسالت کے رتبے اور نبوت سے افضل ہے۔ اللہ یاری بھی یہی کہتا ہے، اور انور علی جعفری صاحب اور بھی جتنے آپ کے شہنشاہ نقوی ہیں
دوسرے بھی جتنے آپ کے علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ امامت کا رتبہ نبوت اور رسالت افضل ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک امام نہیں ہیں، اور امامت کا رتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اور نبی ہیں. آپ 12 اماموں کے قائل ہیں. 13واں امام رسول اللہ آپ کا امام نہیں ہے. تو اس حساب سے امامت رسالت اور نبوت سے جب افضل ہوئی تو حضرت علی اور 12 امام جو آپ کے ہیں اس حساب سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل ہو گئے. تو اس دوسرے طریقے سے آپ آئیں تو بھی امامت کے عقیدے پہ آپ اگر آ جائیں تو اس حساب سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے 12 امام افضل بنتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ جو ہے امامت کا رتبہ نبوت اور رسالت افضل ہے تو بریگیڈیئر سے افضل ہوتا ہے جنرل صاحب. تو جنرل کو پھر بریگیڈیئر کرنا اس کی شان میں گستاخی ہے، اس کی جو ہے نا وہ عزت میں کمی کرنے والی بات ہے. تو جب جنرل بریگیڈیئر سے اوپر ہے تو اس کو بریگیڈیئر نہیں کہا جائے گا، اس کو پھر جنرل ہی کہا جائے گا. اسی طرح سے بریگیڈیئر میجر سے اوپر ہوتا ہے، افضل ہے، اور جو ہے نا وہ عہدہ جو ہے نا میجر کا ادنا ہے. تو لہذا آپ بریگیڈیئر کو میجر اگر آپ کہتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے. تو اگر امامت کا درجہ نبوت سے اور رسالت سے اونچا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امام کہا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ابراہیم علیہ السلام کو پھر نبی اور رسول نہ کہیں، رسول اور امام نہ کہیں. ہمارے نزدیک ابراہیم علیہ السلام کو امام، ہمارے نزدیک امامت کا رتبہ نبوت سے اس سے افضل نہیں ہے، ایک ہی رتبہ ہے. صرف اس میں ذمہ داری ہے ایک امامت کی کہ آپ ان کے سربراہ بھی ہو، آپ ان کے رہنما بھی ہو، آپ ان کے لیڈر بھی ہو. جیسے کوئی ماسٹر ہو، ماسٹر کا عہدہ اور ہیڈ ماسٹر کا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو ایڈیشنل ایک ذمہ داری دی جاتی ہے کہ آپ ایڈمنسٹریشن بھی سنبھالیں اور آپ جو ہے نا وہ مینجمنٹ بھی آپ سنبھالیں، لیکن وہ ہوتا استاد ہی ہے، ایک ذمہ داری ایڈیشن دی جاتی ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نبی اور رسول سے ایڈیشنلی اس کو ایک ذمہ داری سونپی گئی تھی. یا پھر آپ سمجھیں کہ کلاس روم کے اندر ایک لڑکا مانیٹر ہے، وہ شاگردی ہوتا ہے مانیٹر، لیکن اس کو ایڈمنسٹریشن کی ایک جو ہے نا شاگردی کے ساتھ ساتھ ایک اس کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے کہ اگر جب استاد نہ ہو تو آپ ان کے اوپر نگہبان ہیں، آپ ایڈمنسٹریشن سنبھالیں تاکہ شور شرابہ کلاس کے اندر کوئی جو ہے نا وہ نہ ہو. تو اب یہ نہیں ہے کہ جو مانیٹر ہو گیا تو وہ شاگرد نہیں رہا، شاگردی ہے لیکن مانیٹرنگ جو ہے نا وہ اس کو ایک ایڈیشنل ذمہ داری دی گئی ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی، ان کی نگہبانی کرنے کی اور ان کی لیڈرشپ کرنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کی جو ہے نا ایک ایڈیشنل دی گئی تھی، لیکن تاہم وہ رسول اور نبی ہی تھے. تو یہ چیز ہے ہمارے اندر اور آپ لوگوں کے اندر. آپ اس کو الگ عہدہ مانتے ہیں، ہم اس کو عہدہ الگ نہیں مانتے، ایک ذمہ داری ایک مانتے ہیں کہ ایڈیشنلی ذمہ داری دی گئی تھی. جیسے کلاس کا شاگرد کو ہو اور اس کو ایک مانیٹر بنا دیا جائے کہ آپ یہ بھی کام سنبھال لیں. اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ علی نفس رسول ہیں تو آپ قرآن مجید کو آپ دیکھیں، یہ سورۃ نحل ہے اور آیت نمبر 72 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو تمہارے نفوس میں سے اس نے بنائی تمہاری بیویاں. تو یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے قرآن مجید میں کہ شوہر اور بیوی ایک ہی نفس ہے ان دونوں کا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ نحل اور آیت نمبر 72. واللہ، اللہ تو وہ ہے جعل لکم جس نے بنایا ہے تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویوں کو، یعنی کہ بیوی بھی نفس کا جو ہے نا شوہر کا نفس صحیح ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں وہ بھی نفس رسول ہوئیں، وہ بھی نفس رسول ہوئی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنس سے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 164 ہے،
آل عمران آیت نمبر 164، لقد من اللہ علی المومنین، اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کون سا احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ تعالیٰ نے انہی کے نفوس میں سے رسول کو بھیجا۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مومنین کا نفس اکیلا مومن نہیں ہے، بہت سارے مومنین ہیں، مومنین جتنے ہیں ان کے نفوس اور رسول کا نفس ایک ہی ہے۔ یہ بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن بھی نفس رسول ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 ہے میرے بھائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربت ہے ان کی، محبوب ہیں ان کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ کہ رسول اللہ یہ سمجھو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہیں، نفس رسول ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو گئے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ کوئی دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ ایک اور بھائی ہیں شہزاد احمد صاحب، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ میرا اور علی کا نور ایک ہی ہے، باقی کسی رسول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ان کا نور اور میرا نور ایک ہی ہے۔ میرے بھائی یہ قرآن مجید میں غلام رسول صاحب قرآن مجید کہتا ہے سورۃ کہف آیت نمبر 110، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہیں۔ اب آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں، سورۃ کہف آیت نمبر 110 تقریباً آخری آیت ہے۔ تو قل انما انا بشر مثلکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو بشر ہوں، آپ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے۔ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ آئے کہ میں نور ہوں۔ قرآن مجید تو کہتا ہے کہ میں بشر ہوں۔ بشر کی صفات یہ ہیں وہ کھاتا پیتا ہے، شادی کرتا ہے، جنگ کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے۔ لیکن نور، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور انسان آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بشر ہیں۔ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، جنات آگ سے ہے پیدا کی ہوئی، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، اور انسان بشر جو انسان ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور نور جو ہے وہ کھاتا پیتا بھائی نہیں ہے، فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، نورانی مخلوقات جو ہے نا وہ کھاتی پیتی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کھاتے پیتے تھے اور جنگ بھی کرتے تھے، تجارت بھی کی ہے انہوں نے، سفر بھی کیے ہیں، جہاد بھی کیا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ایک تو میں نے قرآن مجید کی یہ آیت آپ کے سامنے پڑھی، دوسری پھر سورۃ بنی اسرائیل کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اعلان کر دیں، قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، هل كنت الا بشر رسولا، میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ اے انسانوں تم بشر ہو لیکن رسول نہیں ہو، میں بشر بھی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ 15واں پارے کی بھی یہ آیت ہے، آپ کو بتا دی میں نے، اور یہ 16ویں پارے کی آیت ہے سورۃ کہف کی آیت نمبر 110۔ وہ آیت جو ہے نا وہ بھی میں آیت آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آیت نمبر ہے 93 سورۃ بنی اسرائیل 93۔ سورۃ بنی اسرائیل کی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیں کہ میں بشر رسول ہوں۔ تو یہ 2 آیتیں میں نے بتا دی، اور بھی آیات بہت ساری ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ تو آئیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سورۃ الذاریات پارہ 26 27ویں پارے سے 2 آیتیں پہلے، 26واں پارہ کے اینڈ ہے تقریباً آخر میں سورۃ الذاریات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکرم مہمانوں کا واقعہ آپ آپ کے پاس پہنچا ہے، وہ ان کو بتا دیں آپ۔ اس دخلوا علیہ، جب وہ مقرب مہمان یعنی کہ فرشتے داخل ہوئے اس کے اوپر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا السلام علیکم، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا وعلیکم السلام۔ قوم منکرون، اے اجنبیو، فراغ الی اہلہ،
پھر وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کی طرف چلے گئے، جلدی جلدی اپنے گھر چلے گئے۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، اور بھنا ہوا ایک فربا بچھڑا تھا، اس کا گوشت لائے اور ان کے آ کر سامنے رکھا۔ فقربہ الیہم، ان کے قریب رکھا۔ قال الا تاکلون، دل میں کہنے لگے یہ کھاتے کیوں نہیں ہیں، الا تاکلون، کیوں نہیں کھاتے یہ۔ فاوجس منہم خیفتاً، تو ابراہیم علیہ السلام خوف کی حالت میں آئے، خوف کھایا انہوں نے کہ یہ جو نہیں کھاتے تو پتہ نہیں لڑیں گے میرے ساتھ، یہ میرا کھانا پیٹ میں نہیں داخل کر رہا ہے، نمک میرا پیٹ کے اندر نہیں داخل کر رہا ہے، اس کا مطلب کہ یقیناً دوسرا طریقہ پھر یہی ہے کہ یہ شاید لڑیں گے میرے ساتھ، اس لیے وہ ڈرے، خوف کھایا۔ قالوا لا تخف، وہ فرشتے تھے وہ پہچان گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہ ہم سے۔ وبشروہ بغلام علیم، ہم تو آپ کو جو ہے نا وہ ایک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ بالکل بات صاف ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مہمان آئے تھے وہ فرشتے تھے اور انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ فرشتوں کو پتہ نہیں پڑا، فرشتے عالم الغیب نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ السلام گھر چلے گئے اور ایک بچڑا جو ہے نا وہ جو ہے نا ذبح کر رہے ہیں ہمارے کھانے کے لیے، اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ اس کو روک دیتے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں تھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ پتہ نہیں پڑا کہ یہ فرشتے ہیں اور یہ تو کھائیں گے نہیں، فرشتے تو کھاتے ہی نہیں ہیں نہ پیتے ہیں، تو میں کس طرح سے بچڑے کو جو ہے نا وہ ذبح کر رہا ہوں اور ان کے لیے کھانا پکا رہا ہوں۔ تو یہ بھی اس سے چیز جو ہے نا ثابت ہو گئی۔ اب یہ تقریباً سورۃ الذاریات یہاں پر وہ یہ 26واں پارہ ادھر پورا ہو رہا ہے، اور آگے ہے کہ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ اے اللہ کے پیغمبروں، اے اللہ کے بھیجے ہوئے، کدھر جانے کا قصد ہے، ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ وہ جو ہے نا زناکار لوگ ہیں، لڑکوں کے ساتھ برائی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، آسمان سے ان کے اوپر پتھر ہم برسائیں گے، ان کے اوپر عذاب نازل کریں گے لوط علیہ السلام کی قوم سے، کیونکہ وہ لڑکوں سے زنا کرتے ہیں۔ یہ 27واں پارہ شروع ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو ہم جا تو رہے ہیں لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ اور برباد کرنے کے لیے، عذاب کرنے کے لیے، لیکن راستے میں آتے ہوئے ہم آپ کو بھی بشارت دیتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک بیٹا پیدا ہوگا، تو خوشخبری دینے کے لیے آپ کے پاس بھی آئے ہیں، لیکن ہم تو فرشتے ہیں۔ تو اس آیت سے صاف ظاہر ہوا کہ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ نور کی پیداوار ہیں، یعنی نورانی مخلوق کھاتی پیتی نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے ہوتے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یقیناً وہ کھاتے پیتے نہ، لیکن وہ تو کھاتے پیتے تھے، جنگیں کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، اور ان سے نسل بڑھی ہے، تو لہٰذا ان کی پھر اولاد کو دیکھیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نور ہیں، نور کی پیدائش ہیں، تو ان کے ماں باپ کیا تھے؟ ابو طالب کیا تھے؟ نور تھا یا بشر تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ جو ہے نا عبداللہ صاحب، تو وہ بشر تھا یا نور تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ابو عبد المطلب، وہ نور تھا یا بشر تھا؟ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھر اولاد ہے، الذی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے سید، یہ بشر ہیں یا نور ہیں؟ آپ دیکھیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بھی بشر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا جو ہے نا وہ بھی بشر سے، لہذا معلوم ہوا کہ رسول اللہ اور علی بھی پھر بشر ہوئے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک جنس سے دوسری جنس جو ہے نا وہ پیدا ہو جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نور تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماں باپ جو ہے نا وہ نور نہیں تھے، تو وہ بھی بشر تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، پھر اولاد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشر ہیں۔ تو لہذا یہ بات غلط ہے میرے بھائی، جو ہے نا آپ کی شہزاد صاحب کے نور سے پیدا ہیں۔ پھر ریحان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ علی نفس رسول ہے، اور معاویہ پلیت کو مانتے ہو جو باغی ہے۔ میرے بھائی معاویہ کو کیسے نہ مانیں، کیونکہ
جس شخص کو امام حسن نے مانا اور امام حسین نے بیعت کیا اس کو مانا، تو ہماری کیا مجال ہے کہ اس کو نہ مانے۔ یہ دیکھیں، یہ رجال کشی کتاب ہے آپ کی۔ اور میرے بھائی اس کے صفحے نمبر جو ہے نا 104 پہ ہے، یہ قیس بن سعد بن عبادہ کے چیپٹر میں ہے کہ فقال یا حسن قم فبایع، یہ امیر معاویہ نے بلایا امام حسن امام حسین کو، ساتھ ہی میں ان کا ایک جرنیل تھا جو ہے نا قیس بن سعد بن عبادہ، یہ بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو یہ جب ادھر پہنچے شام دمشق، تو وہاں پر امیر معاویہ نے کہا حضرت حسن کو کہ قم فبایع، فقام فبایع، تو انہوں نے بیعت کر دی امیر معاویہ کی امام حسن نے۔ ثم قال للحسین، پھر امام حسین سے کہا گیا قم فبایع، آپ اٹھیے اور بیعت کر دیجئے۔ فقام فبایع، تو امام حسین بھی اٹھا اور انہوں نے بھی بیعت کی۔ ثم قال قم یا قیس، اے قیس آپ بھی اٹھیں اور جو ہے نا وہ بیعت کریں، فبایع اور بیعت کرو۔ فالتفت الی الحسین، تو وہ امام حسین کی طرف دیکھنے لگا، ینظر ما یامرہ، وہ دیکھنے لگا کہ وہ مجھے کیا حکم کرتے ہیں۔ امام حسین جو جرنیل جو ہوتے ہیں فوجی، وہ ان میں جو ہے نا اپنا حساب ہوتا ہے ان کا، پھر تو اس لیے وہ ایک دم انہوں نے بات کو مانا نہیں، لیکن امام حسین کی طرف دیکھا کہ امام حسین کیا کہتے ہیں۔ فقال یا قیس انہ امامی، پھر انہوں نے کہا کہ اے قیس اٹھو، یہ میرے امام ہیں، یعنی الحسن، یعنی امام حسن۔ تو تینوں نے ہی بیعت کر دی۔ یہ کتاب میرے بھائی رجال کشی صفحہ نمبر 104۔ اب آپ دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ امیر معاویہ کی امام حسن بھی بیعت کریں، امام حسین بھی بیعت کریں، اور قیس بن سعد بن عبادہ بھی کریں، تو پھر آپ ہمیں پھر کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ پہلے تو آپ کہیں نا کہ امام حسن اور امام حسین نے اس کو اچھا سمجھ کر بیعت کیا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو پھر کہتے ہیں کہ وہ باغی تھا اور ایسے تھا ویسے تھا۔ چلو اگر آپ کہتے ہیں باغی ہے، تو بھی قرآن مجید کے سورۃ حجرات کیا کہتی ہے؟ باغیوں کو قرآن کہتا ہے مومن۔ سورۃ حجرات کی آیت ہے میرے بھائی، آیت نمبر 9 ہے سورۃ حجرات کی۔ وَإِن طَائِفَتَانِ، اگر مومنوں کے دو ٹولے ہو جائیں، من المومنین، مومنوں میں سے، نقتتلوا، وہ قتال کریں، آپس میں لڑیں۔ دیکھیں قتال کریں، الفاظ ہے نقتتلوا، اقتتلوا، مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیا کرو۔ اللہ نے ایمان سے مومن ہونے سے ان کو خارج نہیں کیا، مومن ہی کہا قرآن نے، اگر آپس میں لڑیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ایک گروہ دوسرے کا باغی ہو جائے، فَإِن بَغَتْ، ایک باغی ہے دوسرے کا، عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، پھر اس سے لڑو جو باغی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جب تک وہ صلح کی طرف نہ آ جائے۔ فَإِنْ فَاءَتْ، پھر وہ اگر آ جاتا ہے صلح کی طرف، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بالعدل واقسطوا، تو ان کے درمیان میں عدل و انصاف کے ساتھ صلح کرا دیا کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 ہے سورۃ حجرات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں باغی بھی مومن ہو سکتا ہے، ایمان سے خالی نہیں ہے، آپ اس کو ایمان سے نہیں خارج کر سکتے۔ تو علی علیہ الصلوۃ، ایک ہے اللہ اس کا رسول کا باغی، ایک ہے کسی وقت کے حکمران کا باغی۔ وقت کے حکمران کا باغی کافر نہیں ہوتا، حضرت علی کا باغی کافر نہیں ہے، اللہ رسول کا باغی کافر ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ نے بتا دیا کہ دو مومنین آپس میں ہوں اور ایک دوسرے کا جو ہے نا باغی ہو ان میں سے ایک دوسرے کا، تو صلح کرا دیا کرو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مومن کہا ہے میرے بھائی، اگرچہ وہ آپس میں قتال بھی کریں۔ یہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 9۔ تو آپ میرے بھائیو اپنا عقیدہ قرآن اور حدیث کے حساب سے بناؤ۔ قرآن حدیث کو چھوڑو گے اور شیعہ علماء کے پیچھے چلو گے، ان کی آنکھیں بند کر کے چلو گے، تو آپ لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ تو
یہ کچھ سوالات ہیں جو میں نے جواب دیے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.